نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر تشریف لائے اور نہایت اونچی آواز میں آپ نے حاضرین کو تنبیہ فرمائی، سنو مسلمانوں، سنو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کے در پہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کے عیب افشا کرنے پر اللہ تل جائے تو پھر وہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ اس مسئلے میں 5 ایسے روشن اشارات ملتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر آپ مومن سے اپنی دوستی کو واقعی مثالی دوستی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آئینہ آپ کے داغ دھبے اسی وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھبے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی مکمل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ بھی دوست کے عیوب اس وقت واضح کر دیں جب وہ خود کو تنقید کے لیے آپ کے سامنے پیش کرے اور فراخ دلی سے تنقید کا موقع دے، اور آپ بھی محسوس کریں کہ اس وقت اس کا ذہن تنقید سننے کے لیے تیار ہے اور دل میں اصلاح قبول کرنے کے لیے جذبات موجود ہیں۔ اور اگر آپ یہ کیفیت نہ پائیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں، اور اس کی غیر موجودگی میں تو اس قدر احتیاط کریں کہ آپ کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے اس کے کسی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو، اس لیے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ غیبت وہ بیماری ہے جس سے دل جڑتے نہیں بلکہ پھٹتے ہیں۔ نمبر 2، اس بارے میں دوسرا اشارہ یہ ہے، آئینہ چہرے کے انہی داغ دھبوں کو صحیح پیش کرتا ہے جو فی الواقع چہرے پر موجود ہوتے ہیں، نہ وہ کم بتاتا ہے نہ وہ ان کی تعداد بڑھا کر پیش کرتا ہے، اور آئینہ چہرے کے انہی عیوب کو نمایاں کرتا ہے جو اس کے سامنے آتے ہیں۔ وہ کبھی بھی چھپے ہوئے عیوب کا تجسس نہیں کرتا اور نہ عیوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیوب بلا کم وقاص بیان کریں، نہ بیجا مروت اور خوشامد میں عیوب کو چھپائیں، اور نہ اپنی خطابت اور زور بیان سے اس میں اضافہ کریں، اور پھر صرف وہی عیوب بیان کریں جو عام زندگی میں آپ کے سامنے آئیں۔ تجسس اور ٹو میں نہ لگیں۔ ناظرین کرام، پوشیدہ عیبوں کو کریدنا کوئی اخلاقی خدمت نہیں بلکہ ایک تباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے۔ یہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آئینہ غرض سے پاک ہو کر بے لاگ انداز میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے سامنے اپنا چہرہ پیش کرتا ہے بغیر کسی غرض کے اس کا صحیح نقشہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آئینہ نہ کسی بغض اور کینہ رکھتا ہے، نہ کسی سے انتقام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آئینے میں اپنی صحیح تصویر دیکھ کر نہ تو کوئی جھنجھلاتا ہے اور نہ غصے سے بے قابو ہو کر آئینہ توڑ دینے کی حماقت کرتا ہے، بلکہ فوراً اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور دل میں آئینے کی قدر و قیمت محسوس کرتے ہوئے زبان حال سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی آئینے نے میری بڑی مدد کی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک پانچواں اور آخری اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور بھائی کے لیے اخلاص اور محبت کا پیکر ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا غم گسار ہوتا ہے اور بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خوش دیکھ کر باغ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی اور دوست جو تنقید کرے گا اس میں انتہائی دلسوزی اور غم خواری ہونی چاہیے، محبت اور خلوص ہوگا، خیر خواہی ہوگی۔ چنانچہ مومن جب بھی مومن پر تنقید کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تنقید دلوں کو جوڑنے اور زندگیوں کو بنانے کا سبب ہوتی ہے، لہذا ہمیشہ اسے مثبت لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بھائیوں پر بیجا تنقید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔